حضرت رحمہ کے جو علوم قرآنیہ کی مہارت ہے اور اس کے ساتھ جو ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہے وہ کیا ہے کہ اچھے اچھے اردو کے ترجمہ کرنے والے ترجمے میں کیا سے کیا کر گئے، لیکن اعلیٰ حضرت کی زبان سے جو الفاظ ادا ہوئے تفسیروں کے مطابق جدا ہیں، عقائد اسلامیہ کے مطابق جدا ہیں۔ قرآن کی آیت وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، بہت سے ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا کہ کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر کیا اور اللہ سب سے بہترین مکر کرنے والا ہے، معاذ اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ کے لیے مکر کا لفظ استعمال کرنا اردو میں بے ادبی، عربی زبان کا اپنا اسلوب ہے، اردو کا اپنا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا اور کافروں نے مکر کیا اور خدا نے خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ عظمت الہی، توحید الہی، عظمت خداوندی کا پاس، اور اسی طرح جہاں عظمت رسالت کا معاملہ ہے، قرآن مجید کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کئیوں نے اس کا ترجمہ کر دیا پر اللہ نے اے نبی تجھے گمراہ پایا تو ہدایت دے دی۔ باقاعدہ ترجمہ ہے اردو کے اندر، اللہ نے تجھے گمراہ پایا تو ہدایت دے دی۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا اور اے حبیب اللہ نے تجھے اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی راہ دکھا دی۔ اللہ کے دونوں مطلب ہوتے ہیں، راستے سے گم ہو جانا یا محبت میں گم ہو جانا۔ تو انہوں نے گمراہ کر دیا کہ راہ ہدایت سے ہٹ گئے، اور اعلیٰ حضرت نے محبت کے ساتھ کر دیا کہ محبت میں گم پایا تو اپنے آپ کو راہ دکھا دی۔ اعلیٰ حضرت رحمہ کا علوم قرآنیہ پر عبور اور مہارت کیسی تھی کہ جو آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ لکھا، جو قرآن مجید کا ترجمہ لکھا، اس ترجمے کا انداز یہ تھا کہ مولانا امجد علی آدمی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے پاس بیٹھ جاتے اور اعلیٰ حضرت انہیں ترجمہ ایسے لکھواتے کہ جیسے کوئی حافظ قرآن پڑھتا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ قرآن پاک سامنے رکھا ترجمہ کر رہے ہیں، بلکہ ترجمہ سیدھا سیدھا ہو رہا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بہت مہربان رحم کرنے والا، روز جزا کا مالک، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان کا جو ان پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا۔ یوں کر کے سارا ترجمہ چلتا جا رہا ہے۔ اور یوں ترجمہ کرنے کے بعد کیا ہوتا کہ صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ میں بعد میں بہت سے حواشی اور تفسیریں وغیرہ لے کے بیٹھتا کہ اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا اس کو چیک بھی کر لوں کہ تفسیروں کے کتنا مطابق ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی راجح قول ہے، زیادہ صحیح قول ہے، ترجمہ اس کے برخلاف ہو گیا۔ تو صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ جب میں حواشی اور یہ سب لے کے بیٹھتا تو مجھے پتہ یہ چلتا کہ کسی بھی لفظ کے بارے میں ترجمے کے اعتبار سے جو بہترین قول تھا اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے اسی قول کے مطابق ترجمہ کیا۔ یہ ہے علم قرآن کے اوپر۔ ایک مرتبہ کسی نے اعلیٰ حضرت سے کہا کیا حضور کو قرآن پاک کی تفسیر لکھیں آپ؟ فرمایا کہ سورہ والضحیٰ کی تفسیر جو ہے وہ لکھنا شروع کی تھی تو 80 کاپیاں بھر گئی۔ سورہ والضحیٰ کی تفسیر لکھنا شروع کی تھی، 80 کاپیاں بھر گئی۔ تو فرمایا اتنا وقت کہاں سے لاؤں کہ پورے قرآن کی تفسیر لکھ سکوں؟